بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ سب حضرات کو، بہن بھائیوں کو حج کا سفر اللہ ہمارے نصیب کرے۔ پہلے ہی مبارک دے دیتا ہوں، اللہ اسے آسان فرمائے اور قبول فرمائے، ہماری آخرت کی نجات کا، دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ دنیا کے 5.5 ارب انسان تو جانتے ہی نہیں اسلام کیا ہے، اور بہت بڑا بد نصیب ہے جو اس چند روزہ زندگی میں اپنے مالک کو نہ پہچان سکا، موت کے بعد آنے والی زندگی کو نہ جان سکا۔ 1.5 ارب انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی، اسلام کی دولت بخشی۔ ہم میں اکثریت نام کی مسلمان ہے، بہت فاصلہ آ چکا ہے۔ اسلام ایک زندگی ہے، جیسے ڈاکٹر ایک زندگی ہے، تاجر ایک زندگی ہے۔ تاجر کے گھر میں پیدا ہونے سے آدمی تاجر نہیں کہلاتا جب تک وہ اس چیز کو سیکھتا نہیں۔ اسے میرے اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ بنانے والا وہ ہے اور راستے پر چلنے کا طریقہ بتانے والا بھی وہ ہے۔ لہذا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ عین فطرت ہے۔ اسلام کی ہر بات عین فطرت، انسان کے اندر کی آواز ہے۔ چلتے کیوں نہیں؟ تھوڑے سے امتحان میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ایک شیطانی طاقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے موت تک، قیامت تک۔ وہ دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت بڑی پرکشش ہوتی ہے۔ قرآن نے تسلیم کیا ہے، زخرف القول غرورا، شیطان بڑی پرکشش بات کرتا ہے، جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ زبانوں پہ آ گیا۔ جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ آپ تاجر بیٹھے ہوں گے، آپ کراچی سے لے کر پشاور تک جائیں، جو انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہے جھوٹ، اور انسانیت کی توہین ہے جھوٹ بولنا۔ ہم یہاں سے چلیں اور گلگت تک جائیں، سکردو تک جائیں، آگے خپلو آخری جگہ ہے، ہر جگہ آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ سچ بولیں تو پھر کام کیسے کریں؟ یہ شیطان کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک انتہائی بدنما داغ کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ عورتوں نے بھی قبول کر لیا، مردوں نے بھی قبول کر لیا، اور سچ ہماری زندگی سے نکل گیا۔ اور جس معاشرے میں 3 کام پیدا ہو جائیں، انہیں میرے بھائی بہنوں ذلت دیکھنی پڑے گی، انہیں ذلت دیکھنی پڑے گی۔ جس معاشرے میں ظلم ہو، جس معاشرے میں جھوٹ ہو، جس معاشرے میں دھوکہ ہو، خیانت ہو، انہیں ذلت دیکھنی پڑے گی۔ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، یہ قانون برابر۔ جس معاشرے میں 3 صفات ہوں، انہیں اللہ عزت دے گا، چاہے وہ اللہ کے منکر ہوں یا اللہ کو مانتے ہوں۔ جس معاشرے میں انصاف ہوگا، انصاف، عدل، جس معاشرے میں سچائی ہوگی، سچ، جس معاشرے میں دیانت ہوگی، دیانت، یہ 3 صفات والا مرد، عورت، قوم، برادری، شہر، ملک
اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ انہیں عزت دے گا۔ ماننے والے ہیں تو آخرت بھی بن جائے گی، نہیں ماننے والے تو اللہ دنیا بنا دے گا، آخرت تو ایمان پر ہی ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اسلام ایک مکمل زندگی ہے۔ میں وہی تھوڑا سا مختصر بتاؤں گا۔ صرف حج تو اس کا ایک فریضہ ہے جس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ آپ آگے بھی سنتے رہیں گے، کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہیں گے۔ ابتدائی اسلام کیا ہے، انتہائی اسلام کیا ہے؟ جبریل انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھے اور کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیل۔ آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ، اور طاقت ہے تو حج کر۔ یہ بیس بتا رہے ہیں، بنیاد۔ اب آخری حج پہ اسلام کی پوری عمارت مکمل ہو چکی ہے اور آپ کے جانے میں کوئی 90 دن باقی ہے۔ یہی سوال اب عمرو بن عبسہ کرتا ہے۔ یہ سوال جبریل نے کیا انسانی شکل۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پہلا جواب آپ نے سن لیا، یہ مدینے کا واقعہ ہے، یہ آخری حج کا واقعہ ہے، اسلام کی ساری تعمیر ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اسلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ اب انتہا بتائی جا رہی، جیسے اب یہ چھت ہے تو ہم نیچے بیٹھے ہیں اور یہ اے سی نفع دے رہا ہے، اس کی چھت اڑا دی جائے تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بطور بنیاد میرے نبی نے بتایا۔ اب آخری وقت آ چکا ہے، تھوڑے دن باقی ہیں، اب آپ آخری چھت ڈال رہے ہیں، چھت ڈال رہے ہیں۔ چھت کے بغیر تو ہم بھی اپنے گھر میں نہیں شفٹ ہوتے۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا مکمل کر دیا۔ اسلام کی ابتدا بندگی ہے اور انتہا اخلاق ہے۔ ابتدا میرے اور اللہ کے تعلق سے ہوتی ہے اور انتہا میرے اور آپ کے تعلق سے ہوتی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں۔ اسلام کی انتہا یہاں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، محاسن الاخلاق، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ دو حدیثیں، اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بنی الاسلام علی خمس، بنیا لأتمم مکارم الاخلاق، اتمم، بنیا کا لفظ ابتدا کو بتاتا ہے اور اتمم کا لفظ انتہا کو بتاتا ہے کہ اسلام شروع ہوتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ہم ابتدائی اسلام کے عمل کو کر رہے ہیں اور انتہا اس کی کیا ہے؟ اخلاق۔ لہذا اب اسلام کی تعبیر کیا آ رہی ہے؟ میٹھا بول، کھانا کھلانا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں مسلمان میں جمع نہیں ہو، خصلتان لا یجتمعان فی مومن، ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، سوء الخلق والبخل، ایک وہ بخیل کبھی نہیں ہوگا
اور ایک وہ بد اخلاق کبھی نہیں ہوگا۔ بد اخلاقی اور بخل کسی ایمان والے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ایمان کی تکمیل کا تعلق اخلاق سے ہے۔ عبادات ہمیں بنیاد دے رہی ہیں، تکمیل اخلاق سے ہو رہی ہے کہ دو چیزیں بد اخلاقی کی انتہا ہیں، بخل۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تمہیں لوگوں میں کیا چیز محبوب ہے؟ کہنے لگا تین باتیں محبوب۔ ایک وہ نشہ کرتا ہو، بڑا اچھا لگتا، غصے والا ہو، بڑا اچھا لگتا، بخیل ہو، بہت اچھا لگتا۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے، کسی میں غصہ ہے بخل نہیں، کسی میں بخل ہے غصہ نہیں، کسی میں نشہ ہے تو غصہ نہیں۔ کہنے لگا اور اگر تینوں باتیں کسی میں جمع ہو جائیں، بدقسمتی سے شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا، میں اس کا مرید ہوتا، پھر وہ میرا بھی شیطان ہوتا۔ کہ اگر تینوں باتیں بدقسمتی سے کسی میں جمع ہو گئیں، غصہ، بخل، نشہ، تو وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا۔ تو ایمان کے اسلام کے انتہا کیا ہے؟ کھانا کھلانا، سخاوت، میٹھا بول بولنا۔ میٹھے بول پہ کیا پیسے لگتے؟ ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو جوڑ دے یہ ہزاروں نوافل پہ بھاری ہوتا ہے، اور ایک کڑوا بول جو کسی کے دل کو چیر دے یہ ہزاروں گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا پھرائی، زبان پہ قابو پانے والے کوئی نہیں دیکھے۔ اب ماشاءاللہ سارے حاجی ہونے والے ہو، کئیوں نے پہلے بھی کیا ہوگا۔ اب کراچی میں پھرو، آپ کو ماشاءاللہ لاکھوں نمازی ملیں گے، لاکھوں روزہ رکھنے والے ملیں گے، لاکھوں خیرات کرنے والے ملیں گے، ہزاروں علماء ملیں گے، لاکھوں حفاظ ملیں گے، لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ 3 کروڑ میں تمہیں 3 زبان پہ قابو پانے والے نہیں ملیں گے، نہ مرد نہ عورت۔ اتنے تھوڑے ہیں کہ ہیں ہی کوئی نہیں۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ کہ زبان پہ قابو پانا اور اس کو ناپ تول کے استعمال کرنا۔ اے بھائیو، منڈی خالی ہو گئی، منڈی خالی ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے نماز کی منڈی آباد ہے، روزے کی، حج کی، عمرے کی، زکوٰۃ کی، علم کی، ذکر کی، تبلیغ کی منڈیاں آباد ہیں، لیکن یہ اخلاق والی تو منڈی ختم ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں، نہ گاہک رہے نہ دکانیں رہیں، نہ اس کی کمی کا احساس ہے۔ کسی بھی معاشرے کو جو چیز توڑتی ہے وہ بد اخلاقی ہے، اور کسی بھی معاشرے کو جو چیز جوڑتی ہے وہ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق ہے، اور اس میں یہ زبان کا بول بہت بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت۔ تو اسلام کیا بتایا؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ اب لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ اور زبان سے متعلق میں روز سناتا ہوں یہ حدیث۔ آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ سارا دین 114 قرآن کی سورتیں، 10 لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں؟ تو آپ مجھے دیکھیں، آپ نے یوں کیا، معاذ کف ھذا، یہ زبان قابو میں رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی۔ ثقلت کا امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔
باتیں یاد آ رہی ہیں اس سے متعلق. ایک صحابی ہیں ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی. صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کے رب کا وعدہ. لیکن یہ پہلی صف کے صحابہ میں سے پہلی صف، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے. جو جنگ بدر میں شریک ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا. بدر والے. صلح حدیبیہ والوں کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہوگا. ٹھیک ہوگا. اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. یہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے. کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل. بھائیو بہنوں، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے. اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے، نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے عالی شان درجات تک پہنچا دیتا. اس کو غیبت سے صاف کر دیں. اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کر دیں. اب بچے بیٹھے ہیں، بیوی ہے، خامد ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی بیٹھے، سارا دن جو بولنا ہے بولو، غیبت نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کو برائی مت سنو، کسی کی برائی مت بولو. آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دے. نہ دیکھو، نہ بولو، نہ سنو تو آپ کے دل پرسکون ہو جائیں. جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتا. یہ جو میں آپ کو دین کی صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں. پھر کے بتا رہا ہوں، دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، مارکیٹ میں یہ سودا کوئی نہیں. آپ لے لیں، میں لے لوں، یہ مستورات لے لیں، قیمت اللہ بڑی لگا دے، بڑی قیمت لگے. جب اللہ بلائے گا نا بھائی علم والے آ جاؤ تو ایک بڑا مجمع ہوگا. اللہ کہے گا بھائی ذکر والے آ جاؤ، نمازی آ جاؤ، روزے والے آ جاؤ، حج والے آ جاؤ، عمرے والے آ جاؤ، ایک بہت بڑا مجمع ہوگا. جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آ جاؤ، اچھے اخلاق والے آ جاؤ، تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا. پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا نا وہ نہ کسی تہجد گزار کو ملے گا، نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا. ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی، نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی کہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے ہی نہیں. تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے، میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنائیں یا ٹیپ لگا لیں، چپ ہو جائیں، ضرورت کی بات کرو، ہنسی مذاق کی بات کرو، دل دکھانے کی بات نہ، بے عزت مت کرو کسی ذلیل، نہ نوکر کو نہ نوکرانی کو. کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائپر ہے، ذرا سے بہت تو بھائی بہنوں میرے نبی نے اسلام کی انتہا کیا بتائی؟ کھانا کھلانا، میٹھا بولو، سخی بنو، بخیل نہ بنو. زکوٰۃ دینے والا بخیل تو نہیں ہوتا لیکن سخی بھی نہیں ہوتا. 100 میں 10-15 نمازی ہیں لیکن 100 میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں. کوئی 1000 میں نہیں، 10-12 ہزار میں کوئی ایک آدمی ملے گا زکوٰۃ دینے والا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں.
والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا جو صرف گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ پہ ہی ماریا جائے گا، ایک دن آپ پہ جاوے ڈھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گی۔ اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کرتے۔ اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال ہے۔ اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان۔ پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ۔ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا۔ پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ چلو جنت میں جاؤ۔ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے، جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف کر۔ کمال، 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے۔ جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا، تو ہمارے نبی نے 300 دینار تو 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا۔ آپ نے کہا مکے والوں میں قحط ہے، ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے۔